الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه ومن الغوث العظم الجيلاني المحي الدين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت يطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين الكريم آئیے اور اپنے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم نور مجسم صحرائے عرب کے شہزادے آمنہ کے لال روحی فدا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی وقار میں جھوم کر درود پاک کا ہدیہ نچاور کرنے پڑے باور سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا محمد مادن جلوہ کریم وآلہ اکرام مجھے کریم بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام دائما علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاد زمن علامہ حسن کا اہل بیت اطہار کے تعلق سے شعر پڑھنے سے پہلے آپ کو ذہن نشی کرا دیں کل کی تقریر کا جو اختتام ہوا تھا حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ خصوصیات اور آپ کے قبول اسلام اور آپ کے عمر مبارک کا ذکر اور آپ کی خلافت کا ذکر ہوا آج مختصراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم و فضل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی اخوت کا ذکر میں آپ حضرات کے سامنے اور ساتھ ہی حضرت مولا کائنات کی شہادت پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی فضائل اہل بیت اطہار مشترکہ طور پر حضرت سیدنا امام حسن مجتبی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا اور ساتھ ہی میں اگر وقت رہا تو انشاءاللہ تعالی حضرت سیدنا امیر معاویہ اور یزید پلید کی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے کروں گا کوشش ہماری یہ رہے گی انشاءاللہ کہ آج کی رات میں آپ حضرات کے سامنے مدینہ طیبہ سے حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا کی رخصتی آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں اور ساتھ ہی میں حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ عنہ اور آپ کے دونوں بچوں کی روانگی پر اختتام کروں
آئیے پھر سے ایک بار درود پاک میں توسط اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ الکرام وآلہ وسلم صلی علیہ السلام وسلام طیبہ علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ وہ تشنہ لب ہونٹ نہ رکھے فرات پر، وہ تشنہ لب ہونٹ نہ رکھے فرات پر۔ تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست ہے، تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست ہے۔ کس زبان سے ہو بیان مدح خانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت۔ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ اور پھر فرماتے ہیں علامہ حسن کہ رسل کا میدہ بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت۔ اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت۔ کس سخی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، کس سخی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے۔ لٹ رہا ہے دن دہاڑے کاروانے اہل بیت، لٹ رہا ہے دن دہاڑے کاروانے اہل بیت۔ پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے، پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے۔ سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے۔ جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، چونکہ اہل بیت طہار میں حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اسی لیے آج کا جج کی یہ رات بہت ہی متبرک ہے، چونکہ ہم اور آپ سننے بیٹھے ہیں ذکر اہل بیت اور مناقب اہل بیت۔ حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، اور آپ نے اسلام جو ہے، اسلام کے پرچار و پرسار اور اسلام کی نشر و اشاعت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ساتھ ہی میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے جتنے ہی دوست تھے اس سے زیادہ کہیں آپ کے دشمن تھے۔ وہ اس لیے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آپ حق گوئی سے کام لیتے تھے، اور یہ سبھی جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا مسکن جو ہے مسند خلافت مدینہ طیبہ تھا، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا مسند خلافت مدینہ طیبہ تھا، حضرت عثمان غنی کا مسند خلافت مدینہ طیبہ تھا، لیکن حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مسند خلافت کوفہ بنایا تھا۔ یہ کوفہ وہی جگہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدائن فتح کر کے لوٹ رہے تھے تو مدائن کے شہر میں جہاں مجاہدین رہتے تھے ان کو وہاں کی آب و ہوا راس نہ آئی۔ اس کے بعد زمین ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے ایک نہر کے کنارے، اس وقت اس کا نام نہر فرات نہیں تھا، اس وقت اس کا نام کوئی دوسرا تھا، وہ نہر کے کنارے ایک جگہ کا انتخاب ہوا جہاں پر ہوا کافی موافق تھی، مجاہدین کے گھر بنائے گئے اور اس جگہ کا نام کوفہ پڑ گیا۔ ساتھ ہی میں وہاں پر محبان علی اور حضرت مولا کائنات کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے کثرت سے پائے جاتے ہیں، یعنی جنہیں شیعان علی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم
کے خصوصیات اور آپ کی جمالیات اور آپ کی کارکردگی اور آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، آپ کا علم اور آپ کا ہنر اور آپ کا ادب، آپ کا فتویٰ اور آپ کا تقویٰ ساری دنیا پر آشکارا ہے۔ کتابوں کے ذریعے سے، تاریخوں کے ذریعے سے ہم اور آپ کو معلوم ہوتے ہیں۔ یہ وہی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی ہمارا بھائی ہے۔ اور حقیقت میں بھی یہی ہے کہ علی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں۔ اس کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصار کو لیا، آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی قرار دیا۔ جب تنہا مولائے کائنات حضرت علی بچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہمیں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اب تو ہمارا کوئی جوڑی رہا ہی نہیں ہے، آپ ہم کو کس کا بھائی قرار دیں گے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی آؤ تم مجھ سے گلے ملو، آج سے تم ہمارے بھائی ہو اور ہم تمہارے بھائی ہیں۔ یہ بھی خصوصیت ہے حضرت سیدنا مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایمان کامل تو ایسا تھا کہ بستر مرگ پر سو گئے تھے اور انہیں یقین بھی تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے وہ سچ ہو کر رہے گا، وہ حق ہو کر رہے گا۔ پتھر پر گھاس نکل سکتا ہے، آسمان گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، زمین نظام عالم درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن جو آمنہ کے لال نے فرما دیا وہ کبھی نہیں بدل سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ سے پیار، آپ سے رفتگی اور آپ سے لگاؤ حضرت مولائے کائنات کا یوں ہی نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے وقت کے جید عالم ہیں، اپنے وقت کے بہترین محدث ہیں، کیونکہ یہ روایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے کا سب سے بڑا محدث میرا علی ہے، سبحان اللہ۔ وہی حضرت مولائے کائنات رضی اللہ عنہ ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور وہاں مولائے کائنات کو نہ پایا، باہر نکلے۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ اے مولائے کائنات، چونکہ حضرت جبریل وہ انسان کی شکل میں آئے تھے، اب مولائے کائنات کے سامنے گئے اور ان سے پوچھتے ہیں، اے علی بتاؤ اس وقت جبریل کہاں ہیں؟ اب جبریل امین جو ہے خود ہی سوال کر رہے ہیں کہ جبریل کہاں ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نیچے دیکھا، اوپر دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا۔ اس کے بعد میں مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ جبریل تو تم ہی ہو اور تم ہی مجھ سے سوال کرتے ہو۔ اس کے بعد میں مولائے کائنات رضی اللہ عنہ اسی طریقے سے دوسری روایت بھی سامنے آتی ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم صحابہ کے درمیان ہے، انہوں نے کہا کہ جب حضرت جبریل آتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے یا وحی کے لیے تو آپ سے ایک مرتبہ ملاقات کرتے ہیں اور مجھ سے 2 مرتبہ ملاقات کرتے ہیں۔ صحابہ نے اعتراض کیا کہ اے علی آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ رسول ہے رسول اور ہم امتی ہیں، ہم امتی ہونے کے ناطے ہمارا درجہ حد درجے کا کم ہے، اور وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، ان کا درجہ ارفع و اعلیٰ ہے، اور خاتم الانبیاء کے بارے میں ایسا مت کہو۔ جب یہ باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا اور کہا، اے علی کیا تم نے ایسا کہا ہے کہ جبریل جب آتے ہیں وحی لے کر تو نبی سے 1 بار ملتے ہیں اور آپ سے 2 بار ملتے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے ایسا ہی کہا ہے۔ کہا بتاؤ علی اب اس کی دلیل دے دو، دعویٰ تو آپ نے کر دیا ہے، اب اس کی دلیل بھی آپ پر دینا واجب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں،
یا رسول اللہ آپ نے مجھے علم کا دروازہ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک میں نے تم کو علم کا دروازہ کہا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو اپنے آپ کو آپ نے اپنے آپ کو علم کا شہر کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ کہا بے شک شہر کہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب کوئی شہر میں داخل ہوتا ہے تو دروازے سے ایک بار داخل ہوتا ہے، پھر جب نکلتا ہے تو دروازے سے دوسری بار نکلتا ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اسی دلیل کو اختیار کیا کہ جب ایک مرتبہ آتے ہیں جبریل تو مجھ سے ملاقات کرتے ہیں، اور دوسری مرتبہ جب آپ سے ملاقات کر کے جاتے ہیں تب مجھ سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس طریقے سے علم کے شہر سے ایک بار ملاقات ہوتی ہے اور علم کے دروازے سے دو مرتبہ ملاقات ہوتی ہے۔ یہ مولا کائنات کا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے فیصلے بڑے عجیب ہوا کرتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، ایک غلام اور ایک آقا ملک شام کا سفر کر رہے تھے۔ راستے میں غلام اور آقا میں لڑائی ہو جاتی ہے، دونوں میں لڑائی اتنی شدید تھی کہ جب شہر پہنچے، کوفہ پہنچنے کے بعد میں مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ابھی نہیں پہنچے ہیں۔ اب غلام نے چاہا کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بیچ دیا جائے، فروخت کر دیا جائے اور اس سے کچھ پیسہ کمایا جائے۔ اب غلام جو ہے وہ جو اپنے آقا کا کپڑا زبردستی پہنتا ہے اور اس کے بعد میں لڑکے کو لے کر وہ بازار پہنچتا ہے جو کہ حقیقت میں آقا تھا۔ جب حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی تو آپ نے دونوں کو بلایا۔ اب جو دونوں آ گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلے کے انداز میں فرمایا کہ دیوار میں 2 سوراخ کیے جائیں۔ اب دیوار میں 2 سوراخ کیے گئے۔ اس کے بعد مولا کائنات نے فرمایا ذوالفقار لے آؤ۔ ذوالفقار لے آئے۔ اس کے بعد میں مولا کائنات نے فرمایا ان دونوں کی گردنیں ان سوراخ میں ڈال دو، اور حقیقت میں جو آقا تھا اس کا بھی سر ڈالا گیا اور حقیقت میں جو غلام تھا اس کا بھی سر ڈالا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو آقا ہے اس کو قتل کر دو، جو آقا ہے اسے قتل کر دو۔ اتنے میں کیا ہوا کہ جو غلام تھا حقیقت میں اس آپ نے فرمایا جو غلام ہے اسے قتل کر دو۔ اتنے میں جو اپنے آپ کو آقا کہہ رہا تھا، بناوٹی آقا کہہ رہا تھا، وہ سوچتا ہے تو میں تو بچ گیا، جلدی سے سوراخ سے سر نکالا۔ حضرت علی نے فرمایا حقیقت میں تو ہی غلام ہے، اور یہ جو سوراخ میں سر ابھی تک رکھا ہوا ہے حقیقت میں یہ آقا ہے اور یہ تیرا آقا ہے اور تو اس کا غلام ہے۔ یہ فیصلہ مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ اور آپ کا علم، آپ کا زہد و تقوی اور آپ کا اتقان زندگی، آپ کے گفتار و رفتار بڑے ہی نرالے تھے، بڑے ہی شاندار تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک مرتبہ آپ نے کسی زانیہ عورت کا فیصلہ سنایا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پاس میں موجود تھے۔ آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، اے ام المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں یہ جانتے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کوئی زانی عورت کو حمل ٹھہر جائے تو اس کو جو ہے سنگسار نہ کیا جائے۔ یہ مسئلہ میرے آقا نے بتایا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر اس وقت علی نہ ہوئے ہوتے تو شریعت کے معاملے میں میں ہلاک ہو جاتا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معاملہ دفع کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں حضرت علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت زنا کا ارتکاب کرنے اور حمل رہ جائے تو جب تک کہ وہ بچہ نہ جنے اس کے جب تک بچہ نہ جنے اس کو سنگسار نہ کیا جائے۔ یہ فتویٰ مولا کائنات نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بتائی۔ یہی نہیں مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی کرامتیں بھی بہت ساری ہیں، ان میں سے سب سے بہترین اور سب سے نرالا اور سب سے پیارا جو علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں، مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت ان کے سر پر اور ان کے چہرے پر زبردست جھاپڑ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں آپ نے اپنے غلام کمبل سے کہا اے کمبل چلے جاؤ جو ہے فلاں دروازے کے
پیچھے فلاں شخص فلاں مسجد کے پیچھے فلاں گھر میں 2 عورت اور مرد لڑ رہے ہیں، ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اب ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت قمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان دونوں کو وہاں لڑتے ہوئے پایا اور لے کر واپس جو ہے مولا کائنات کی بارگاہ میں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے محسوس کیا ہے کہ تم دونوں نے رات بھر لڑائی کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم نے رات بھر لڑائی کی ہے، بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ شوہر نے کہا کہ جب بھی میں اس سے کل یہ مجھ سے ملی، میں نے اس سے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد گھر لایا اور گھر لانے کے بعد میں اسے کمرے میں کر دیا، اور جب اس وقت میں کمرے میں گیا میں نے اسے بدصورت پایا اور یہاں تک کہ میں اس کے اس سے پاس سے واپس چلے آیا۔ میں نے اس سے ماجرا پوچھا، پھر عورت نے بھی یہی جواب دیا، اے مولا کائنات جب بھی یہ میرے قریب آتا ہے اس کا چہرہ بدصورت ہو جاتا ہے۔ یہ عورت دلیل کی ہے اور وہی عورت مرد کی ہے، دونوں کی دلیلیں یکساں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب میرا جواب سنو اور دھیان سے سننا، جھوٹ مت بولنا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایک لڑکی تھی جس کی عمر 17 سال تھی یا 16 سال تھی، وہ اپنے چچا زاد پر عاشق ہو گئی، یہاں تک کہ اس کے چچا زاد نے اس کے ساتھ زنا کیا اور حمل ٹھہر گیا، اور جس وقت بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو اس کی ماں نے اس کے ساتھ مل کر بچے کو جلا اور فلاں دیوار کے پیچھے لے گئی اور وہاں پر بچے کو پھینک دیا۔ جب بچے کو پھینک کر چلنے لگی تو ایک کتا آیا جو بچے کو کھانے جا رہا تھا۔ لڑکی نے ماں کی محبت دیکھ کر اب پتھر اٹھایا ہاتھ میں اور زور سے کتے کو مارنا چاہا، کتے کو نہ لگا لیکن لڑکے کو لگ گیا۔ اب جو ہے لڑکے کی چہرے کی رنگت بدل رہی ہے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات کیا فرمانا چاہتے ہیں وہ عورت بھی سوچ رہی ہے کہ مولا کائنات کیا کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جاتے ہیں کہ کتے کو نہ لگا بلکہ لڑکے کو لگ گیا، لڑکے کا سر پھٹ گیا، یہاں تک کہ وہ جو لڑکے کی ماں تھی وہ جلدی سے گئی، اپنے ایزار کو پھاڑا اور پھاڑنے کے بعد میں لڑکے کے جو ہے چہرے پر پیشانی پر اس کی پٹی کر دی تاکہ خون نہ نکلے۔ اب وہاں سے یہ ماں اور بیٹی دونوں گھر چلے آئے۔ ایک زمانہ گزر گیا، 20-25 سال کا زمانہ عرصہ گزر گیا۔ اب وہ لڑکا ایک دن کام کے سلسلے میں اسی شہر کوفہ میں آ بسا۔ اب جب لڑکا اس شہر کوفہ میں آ کر بسا اور بسنے کے بعد میں اس نے اپنا تجارت پھیلایا، ایک دن ایک عورت اس کے دکان پر گئی، وہ لڑکا اس پر عاشق ہو گیا اور وہ لڑکی اس پر عاشق ہو گئی، یہاں تک کہ دونوں نے نکاح کر لیا۔ اور کل جو ہے نکاح کرنے کے بعد وہ اپنے دونوں گھر میں آئے اور گھر میں آنے کے بعد میں رات بھر وہ دونوں لڑے۔ بتاؤ یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ کہا یہ بات صحیح ہے کہ آپ یہاں تک بتا رہے ہیں کہ جو کل ہمارا عقد ہوا، کل ہمارا نکاح ہوا اور ہم دونوں گھر میں آئے اور یہ صحیح ہے، اور ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں جو بدصورت نظر آتا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر ان لوگوں نے جو ہے بتایا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ عورت کہتی ہے کہ آخر جب کا چہرہ اور ہمارا چہرہ بدصورت کیوں ہو جاتا ہے؟ قرابت داری اختیار کرنے کی صورت میں حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اب پیشانی پر جو تمہارے پٹا پڑا ہوا ہے، پیشانی پر جو تمہارے پگڑی پڑی ہوئی ہے، اس چھپے وہ پگڑی کو کھول دو۔ جس وقت لڑکے نے پگڑی کھولی تو ایک بڑا سا نشان پتھر کا وہاں پر ملا۔ جب پتھر کا نشان ملا مولا کائنات نے فرمایا یہ وہی لڑکی ہے جس نے بچے کو جنم دیا تھا، اور یہ وہی لڑکی ہے جس نے پتھر مارا تھا۔ پتھر کتے کو نہ لگا تھا بلکہ لڑکے کو لگا تھا۔ حقیقت میں یہ تیری ماں ہے اور تو اس کا بچہ ہے، اور ماں اور بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اور تم نے نکاح کیسے کر لیا؟ یہ علم علی ہے، یہ مولا کائنات رضی اللہ عنہ کا علم ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے فیصلے بڑے نرالے ہوا کرتے تھے۔ آپ کی کرامت یہی نہیں بلکہ ایک مرتبہ نہر فرات پر طغیانی آئی، لوگوں نے شکایت کی اے مولا کائنات نہر فرات پوری طغیانی پر ہے، لوگوں کی فصلیں خراب ہو رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ شریف پہنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف باندھتے ہیں، نہر فرات کے قریب پہنچ گئے اور رسول کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی تلوار جسے ذوالفقار کہا جاتا تھا، آپ نے حضرت بحر فرات کے قریب جانے کے بعد میں جو ہے تلوار نیچے رکھا اور فرماتے ہیں کہ اے بحر فرات، میں تجھے حکم دیتا ہوں، میں مولا کائنات، میں داماد پیغمبر، میں فاطمہ کا شوہر، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی علی بن ابی طالب، تمہیں حکم دیتا ہوں کہ پانی جتنا ہے اس سے 3 درجے نیچے چلے جا۔ اتنا کہنا تھا کہ نہر فرات دھیرے دھیرے گھٹتے گھٹتے 3 درجے نیچے گھٹ گیا۔ اب لوگوں کی فصلیں بھی بچ گئیں۔ یہ وہی مولا کائنات رضی اللہ عنہ ہے جن سے بڑے ساری حدیث مبارکہ مروی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا بھائی بھی قرار دیتے ہیں اور اپنا داماد بھی پیارا رکھتے ہیں۔ مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح 3 ہجری میں بتایا جاتا ہے یا 2 ہجری میں بتایا جاتا ہے۔ حضرت خاتون جنت طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کی واحد مقدس بیوی ہیں کہ عام عورتوں کی طرح انہیں حیض نہیں آتا تھا یا مہینے کی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ یہ واحد عورت تھی دنیا کی جنہیں یہ سارے معاملات مہینے کے اور عورتوں کی طرح نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی شہزادی ہیں جن کا عقد مولا کائنات سے ہوا تھا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ہوا تھا۔ عید کے بارے میں بتایا جاتا ہے، راوی بیان کرتا ہے کہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عقد کا پیغام بھیجا، اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اس کے بعد عمر فاروق اعظم نے پیغام بھیجا، اس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ لیکن جب تیسری مرتبہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیے پیغام بھیجا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوشی اسے قبول فرمایا اور 2 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس شہزادی حضرت طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس صحابی حضرت سیدنا مولا کائنات سے کر دیا۔ اب ابھی تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں مولا کائنات رہ رہے تھے، لیکن جب خاتون جنت اور مولا کائنات کا نکاح ہو گیا تو اب دوسرے مکان کی ضرورت پڑی، دوسرے گھر کی ضرورت پڑی۔ ایک صحابی رسول جن کا مکان خالی پڑا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، نکاح فاطمہ کا حضرت علی کا ہو گیا ہے، میرا گھر ایک خالی پڑا ہے، مولا کائنات کو دے دیا جائے۔ مولا کائنات کو دے دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے مطابق انہیں 2 چکیاں دی آٹا پیسنے کے لیے، ایک جو ہے مشکیزہ دیا پانی بھرنے کے لیے، ایک جو ہے کھانا پکانے والا مٹی کا برتن دیا اور ایک بسترا دیا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ مولا کائنات کو ایک چھانگل دیا پانی پینے کے لیے، ایک مٹکا دیا پانی بھرنے کے لیے۔ اس سے زیادہ کوئی سامان نہیں تھا، مٹی کے برتن تھے اور ایک چھانگل تھا، ایک گدا تھا جس میں روئی کی جگہ جو ہے کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو دنیا کی تمام آشائشیں خاتون جنت کو دے رہے تھے۔ اب خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد ہونے کے بعد میں آپ کی گھریلو زندگی چلنے لگی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاتون جنت آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، مال غنیمت سے کافی مال اکٹھا ہوا ہے، باندیاں بھی آئی ہیں، ان کو میں سے کسی ایک باندی کو میرے حوالے کر دیجئے تاکہ میرے گھر کا کام آسان ہو جائے۔ میرے شہزادے حسن و حسین بہت پریشان رہتے ہیں، وقت نہیں گزرتا ہے۔ یا رسول اللہ، کام میں جب جی لگ جاتا ہے تو بچے پریشان کرتے ہیں، ایک باندی دے دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان باندیوں پر ان کا حق پہلے ہے جن کے شوہر میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ ایسا انصاف پرور اور انصاف عدل بتاؤ، دنیا میں کسی کے ساتھ کسی نے کیا ہو تو بتاؤ۔ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خاتون جنت، تمہارے لیے دنیا کی مصیبت اور دنیا کی پریشانی بہتر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل شکنی کرنے نہ چاہی، پھر فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اے خاتون جنت، کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ تمہیں جنتی جوان عورتوں کی سردار میں بنا رہا ہوں؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ حلیہ عطا فرمایا ہے، تمہیں وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، تمہیں وہ کرامت عطا فرمائی ہے کہ جب تمہاری سواری میدان محشر میں اٹھائی جائے گی تو شان سے اٹھائی جائے گی۔ ایک طرف حوران و خلوان ہوگی،
ایک طرف حضرت آسیہ ہوں گی، دوسری طرف حضرت مریم ہوں گی، اور یہ ساری مقدس خواتین قرآن و کلمات کی جھرمٹ میں، اور یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام ندا کریں گے اے میدان محشر والوں، اول سے لے کر آخر یعنی آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر قیامت نسل انسانیت میں پیدا ہونے والے لوگوں اپنی اپنی نظریں نیچے جھکا لو۔ آج شہنشاہ کونین، نبی آخر الزمان، فخر موجودات، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید المرسلین، امام الانبیاء، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری پلسرات سے شان سے گزرنے والی ہے۔ یہ مرتبہ جلیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے فاطمہ آپ کو دیا ہے، کیا یہ کم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی مسکرا کر چلی جاتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ پھر تو دنیا کے مسائب و آلام کچھ بھی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے جن کے پاس جبریل آتے تھے، اور جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ فاطمہ کی مصیبت دیکھی نہیں جاتی ہے، اگر آپ حکم دیں تو یہ جو پہاڑ اگل بگل کے ہیں انہیں سونے کا مکان بنا کر خاتون جنت کو دے دیا جائے۔ نبی نے فرمایا میری فاطمہ کو سونے کا مکان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میری فاطمہ کو جنتی عورتوں کے سردار رب نے بنا دیا ہے، وہی کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے تو اپنی بیٹی فاطمہ کو دنیا کی ساری آشائشیں دے سکتے تھے، لیکن امام الانبیاء، فخر موجودات، لا معلوم عالم کے مالک و مختار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اگر ہم نے آج کے دن یہ سارے معاملات اپنی بیٹی کے ساتھ کیے، اتنے سارے جہیز میں اپنی بیٹی کو دے دوں گا، اور میرا قریب امتی جب میری اسوہ حسنہ کو دیکھے گا تو لاچار و بے بس ہو جائے گا۔ لہذا تعلیم امت کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی بیٹی شہزادی کو تو دنیا میں پریشان ضرور دیکھا، لیکن انہیں کوئی آشائش کا سامان نہ دیا، تاکہ یہ روش دیکھ کر، یہ اسوہ حسنہ دیکھ کر، یہ طریقہ دیکھ کر، یہ راستہ دیکھ کر میری غریب امتی اپنی بیٹیوں کو جب کچھ نہ دے سکے تو فاطمہ کا جہیز دیکھ کر انہیں صبر محسوس ہو جائے۔ وہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا ہے، درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت کا تو ہو چکا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت کو بلایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گئیں، اے خاتون جنت چلیے، آپ کے جو ہے بابا جان نے آپ کو بلایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جلدی سے بھاگ کر آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ جب خاتون جنت قریب ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کچھ کہا، خاتون جنت رونے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ ادھر آؤ۔ خاتون جنت جب قریب ہوئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا، خاتون جنت مسکرانے لگی۔ صحابیہ نے عرض کیا یا اے خاتون جنت بتائیے یہ معاملہ کیا ہے، یہ رونے کی اچانک وجہ کیا ہے، اور اچانک مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شہزادی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں پہلی مرتبہ جب میرے آقا نے مجھے بلا کر کان میں کہا تو یہ کہا تھا اے خاتون جنت میرے تمہارے جدائی کا وقت آ گیا ہے، میں تڑپ گئی کہ اپنے باپ کے بغیر، اپنے بابا کے بغیر، خاتم المرسلین کے بغیر اس دنیا میں میں کیسے رہوں گی۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا تو یہ کہا اے خاتون جنت پریشان نہ ہو، میری شہزادی دنیا میں سب سے پہلے میرے خاندان سے اگر کوئی مجھ سے ملاقات کرے گا تو تم ہو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور یہی ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کربلا کے بعد 6 ماہ کا وقت نہیں گزرا تھا کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت قلیل ہو گئی۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئی۔ اب ادھر آ جائیے، اس کے بعد خاتون جنت پر چلتے ہیں۔ یہ مولا کائنات رضی اللہ عنہ ہے جن کے آپ نے خلافت سن لی ہے، جن کی آپ نے کرامت سن لی ہے، جن کا آپ نے علم دیکھ لیا ہے، جن کا آپ نے تقویٰ دیکھ لیا ہے، جن
کا آپ محدثانہ فیصلہ دیکھ لیا ہے. یہی مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے پیچھے بہت ساری سازشیں اس وقت رچی گئیں. برق بن عبداللہ، عمیر بن ابو بکر بن عمیر بن عبداللہ اور ایک عبد الرحمن بن ملجم، جو حضرت مولا کائنات کے پیچھے ان تمام نصرانیوں کو لگا دیا گیا، یہودیوں کو لگا دیا گیا. یہاں تک کہ جو صحابی امیر معاویہ پر ایک جاسوس کو لگایا گیا اور حضرت ابو سفیان حضرت عمر بن عاص پر ایک جاسوس کو لگایا گیا، اور تیسرا جو عبد الرحمن ابن ملجم تھا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقدس صحابی یعنی چوتھے خلیفہ کوفہ بھیج دیا گیا. حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی یہ عادت کریمہ ہوا کرتی تھی کہ جب فجر کی نماز کے لیے اٹھتے تو آپ اپنے گھر پہ جاتے اور کہتے اے اہل بیت اٹھ جاؤ، سب اٹھ جاتے. اس کے بعد میں آپ فجر کی نماز کے لیے جاتے، ایک طرف سے جگاتے ہوئے چلے جاتے. اچانک ایک دن کا معاملہ یہ پیش آیا کہ مولا کائنات نے جیسے ہی اپنے گھر والوں کو جگایا، آگے بڑھے، عبد الرحمن ابن ملجم سامنے آ گیا اور کچھ نہ کہا نہ سنا، ایک دم سے تلوار کی وار کی، کندھے پر لگا. مولا کائنات زمین پر تشریف لے آئے. اتنے میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی پہنچ گئے اور دوڑا کر عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑا. امام حسین نے کمر ٹھانس لیا اور اس کے بعد میں حضرت مولا کائنات کو گھر میں لایا گیا اور تیزی سے خون بہ رہا ہے. حضرت مولا کائنات کو نبیذ پلائی جا رہی ہے، لیکن خون کے راستے سے جو گلا بھی کٹ چکا تھا، کان بھی کٹ چکا تھا، کلپٹی بھی کٹ چکی تھی، اور اتنی تیزی کے ساتھ اس خبیث نے وار کیا تھا کہ گردن کاٹتے ہوئے سینے تک تلوار آ کر ٹوٹ گئی تھی. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے آخری وصیت فرمائی اور وصیت یہ تھی، اے بیٹا 4 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا. عقل مندوں سے دوستی کرنا، بے وقوفوں سے دوستی کرنے سے بہتر ہے کہ تنہا رہنا، مالداری پر گھمنڈ نہ کرنا، اللہ کی اطاعت کرتے رہنا. حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم نے ان چاروں باتوں پر تا زندگی عمل کیا. کبھی بھی غرور گھمنڈ نہیں کیا کہ ہم اتنے بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، مال کافی آئے گئے، لیکن کبھی بھی گھمنڈ نہیں کیا. تقوی پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاری ہے. اور جو بے وقوف کے ساتھ دوستی نہ کی وہ یزید پلید کے ساتھ تھی. اگر دوستی کر لیتے تو امامہ بھی بچ جاتا، سر بھی بچ جاتا، خاندان بھی بچ جاتا، اور اہل بیت نبوت بھی بچ جاتی، اور میدان کربلا بھی قائم نہ ہوتا، اور یہاں تک کہ آپ خلافت کے بھی حقدار بن جاتے. لیکن حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد مولا کائنات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مولا کائنات کو درس دیا تھا وہی درس اپنے شہزادوں کو دے رہے ہیں. فرما رہے ہیں بے وقوف سے دوستی مت کرنا، تنہا دنیا میں رہ جانا. دنیا میں دیکھا جس وقت مولا کائنات کے شہزادے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں کھڑے ہیں، سارے کے سارے شہید ہو گئے ہیں، بچے تھوڑا سا کنبا گھر میں باقی رہ گیا ہے. دنیا میں 22,000 کا لشکر زدار سامنے ہے، لیکن تنہا مولا کائنات کا شہزادہ ہے اور ادھر سے چیخ چیخ کر آوازیں آ رہی ہیں، اے حسین اب بھی جو ہے اطاعت کر لو، ابھی بھی یزید کی بیعت کر لو. آپ نے فرمایا دنیا میں تنہا رہنا گوارا ہے، لیکن کسی باطل کے آگے سر جھکانا گوارا نہیں. مرد حق باطل کے آگے آنکھ کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، رسالہ، یا رسول اللہ، شہدائے کربلا زندہ باد، شہدائے کربلا زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ. اب اس کے بعد مولا کائنات رضی اللہ عنہ کا زخم اتنا زیادہ تھا، اتنا تیز شدید تھا کہ بار بار غشی آتی. یہاں تک کہ آخری وقت یہ آیا کہ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ ہاتھ ڈھل گیا، ہاتھ نیچے، پیر نیچے اور سر نیچے ہو گیا. ہم سمجھ گئے روح قبض منصبی سے پرواز کر گئی. یہاں تک کہ دنیا میں جو چوتھا خلیفہ حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ عنہ عبد الرحمن ابن ملجم کی تلوار کی وار سے آپ نے اس دنیا سے دار البقا کی طرف رخصت فرمایا. پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے اپنا مسند خلافت کوفہ بنایا تھا. وہ ظاہر سی بات ہے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ بھی اپنا مسند خلافت کوفہ بناتے. اب آ جائیے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف. وہی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی تم گھبراؤ نہیں، دنیا میں سب سے پہلے
ملے، اگر کوئی مجھ سے ملے گا میرے خاندان سے تو تم ملو گی۔ حال یہ ہوا کہ ایک دن کے معاملات، مولا کائنات باہر سے تشریف لائے، خاتون جنت رونے لگیں۔ آپ نے فرمایا اے فاطمہ، اے لاڈلی مصطفیٰ، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ خاتون جنت کہتی ہیں پتہ نہیں کہ میرا دل رو رہا ہے اور میرا دل ٹکڑا ٹکڑا ہو رہا ہے، پتہ نہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اے میرے شوہر انعامدار، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا اے فاطمہ الزہرا، ایسا مت کہو، آپ کے بچے بھی چھوٹے ہیں اور آپ کو بھی دنیا میں رہنا ہے اور آپ کو ان کی خدمت کرنی ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ عنہ تسلی دے رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ باہر سے کھیل کر آئے، تڑپ کر ماں نے گلے سے لگا لیا۔ ان کے پیچھے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں آئے، دونوں بچوں کو گلے لگا کر خاتون جنت فاطمہ الزہرا دنیا میں پہلی مرتبہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اتنی غمزدہ ہوئی ہیں کہ اب جب حضرت مولا کائنات بلا رہے ہیں، ان کے بلانے پر بھی کوئی جواب نہیں دے رہی ہیں۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ دنیا سے بالکل وابستگی ختم ہو چکی ہے، دنیا کی لذت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ مولا کائنات باہر جاتے ہیں تاکہ باہر جانے کے بعد کچھ سامان لا کر خاتون جنت کی دلجوئی کی جائے۔ باہر سے سامان لے کر آتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک بچے کو یعنی امام حسن مجتبیٰ کے سر میں کنگھی کر رہی ہیں۔ اتنے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بھی پاس آتے ہیں۔ ماں جان میرے سر میں بھی کنگھی کر دیجئے، پتہ نہیں اب کب کنگھی آپ کریں گی۔ گویا ان بچوں کو بھی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو غمگینی ہے، اب باقی جدائی کا وقت قریب ہے۔ اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمر مبارک جس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 برس کی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال کیے تھے اب 6 ماہ ہمیں 6.5 برس ہو جائے گی، اور اس سے بھی کم حضرت سیدنا امام حسین یعنی 5 سال 6 ماہ حضرت امام حسین کی عمر مبارک تھی جس وقت خاتون جنت دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، کنگھیاں کر رہی ہیں۔ اور جس وقت تاجدار اولیاء حضرت مولا کائنات گھر میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا اے میرے شوہر انعامدار، آج سے میں امانت آپ کے ہاتھ میں دے رہی ہوں۔ اتنا کہنا تھا پھر دل بھر آیا، پھر رونے لگی۔ حضرت مولا کائنات کہتی ہیں اے شہزادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کے الفاظ آج سے بدلے بدلے لگ رہے ہیں۔ حضرت طیبہ طاہرہ کہہ رہی ہیں اے میرے شوہر انعامدار، آج سے آپ وعدہ کریں ہماری موجودگی میں آپ میرے بچوں کو کبھی کبھی ڈانٹ دیتے تھے، کبھی مار دیتے تھے، لیکن آج کے بعد میرے بچوں کو مارنا نہیں، میرے بچوں کا خیال رکھنا، اور جس طرح میں کنگھی کر رہی ہوں میرے بچوں کے سر میں اسی طریقے سے کنگھی کرتے رہنا، ورنہ یہ بچے لاوارث ہو جائیں گے۔ اے علی مرتضیٰ، اے میرے شوہر انعامدار، ان بچوں کو باکمال تک پہنچا کر پھر ان کی خدمت سے دستبرداری حاصل کرنا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ زہر قطار رو رہے ہیں، اور ابھی شام کا وقت گزرا ہے، منگل کا دن ہے، پیر شریف کا دن ہے، سفیدی نمودار ہو گئی ہے، منگل کا دن آ گیا ہے۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہ کبھی گھر کے اندر جا رہی ہیں، کبھی گھر سے باہر آ رہی ہیں۔ حضرت حسنین کریمین بھی اندر باہر ہو رہے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شہزادی بسترے پر آ کر بیٹھ گئی۔ امام حسن مجتبیٰ امام حسین رضی اللہ عنہ اگل بگل بیٹھے ہیں، اور تاجدار ولایت حضرت مولا کائنات پوچھتے ہیں اے فاطمہ بتاؤ کچھ کھانا ہو تو بتاؤ میں لے آتا ہوں۔ خاتون جنت کہتی ہے میرے شوہر اب مجھے کچھ نہیں کھانا ہے، اب دنیا کی لذت مجھے کچھ چیز اچھی نہیں لگتی ہے۔ رات میں نے خواب دیکھا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور فرما رہے ہیں بیٹی مجھ سے ملنے کا وقت قریب ہو چکا ہے، خبردار علی کی مرتضیٰ کو خبردار کر دینا کہ میرے شہزادوں کو کچھ تکلیف نہ ہو۔ ذرا سوچیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے شہزادوں سے اتنی محبت کرتے ہیں تو جس وقت زہر دیا گیا ہوگا حضرت امام حسن کو رسول کریم کے قلب اطہر پر کیا گزری ہوگی، جس وقت حضرت سیدنا امام حسین کو بے آبادانہ قتل کیا گیا ہوگا اور ان کے گھر کو اجاڑا گیا ہوگا، اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی۔ اتنا کہنا تھا کہ کشیداری ہوئی، خاتون جنت بسترے پر گر گئی، منگل کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، خاتون جنت رضی اللہ عنہ اس دار پانی سے رخصت کر گئی۔ حضرت علی مرتضیٰ ڈر سے بچوں کو نہیں بتا رہے ہیں، لیکن بار بار حسنین کریمین کہہ رہے ہیں اماں اٹھ جاؤ، امی جان اٹھ جاؤ۔ اب وہ کیا کہتے، آخر کیا بتاتے کہ آپ
آپ کی والدہ 6.5 سال کے حضرت امام حسن اور 5.5 سال کے حضرت سیدنا امام حسین، ایسے حالات میں خاتون جنت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور ہمیشہ کے لیے اس دار فانی سے دار البقا کی طرف آپ نے رخصت فرمایا۔ اب یہ شہزادی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل گئی۔ پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون، درود پاک اللہم صلی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علی نبی پاک بارہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب جس مقصد کے تحت ہم بیٹھے ہیں، یعنی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک و صاف ستھرا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان بڑھائی ہے اور ان کی مرتبہ جلیلہ کا کیا کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باحیات ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نجران کے پادریوں نے چیلنج کیا تھا کہ آؤ دیکھتے ہیں کس کا خدا بڑا ہے، تمہارا خدا سچا ہے یا ہمارا خدا سچا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کو ساتھ لیا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو انگلی پکڑائی، حضرت امام حسین کو گود میں اٹھا لیا۔ خاتون جنت ان کے پیچھے ہیں اور ان کے پیچھے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس کا ذکر قرآن نے فرمایا کہ آؤ، جب نبی کے گھر والے نے تمہیں طلب کیا اور تم کو بلایا، آؤ مباہلے کے لیے اور آؤ ایک دوسرے کے لیے بددعا کرتے ہیں، تم اپنے گھر والوں کو لے آؤ، ہم اپنے گھر والوں کو لے آتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جو لے کر آپ طرح چلے ہیں مولا کائنات ہیں، یہ گھر والے ہیں، خاتون جنت ہیں، یہ گھر والے ہیں، حسنین کریمین ہیں، یہ گھر والے ہیں، اور ان کے علاوہ کسی چوتھے یا چھٹے آدمی کا جو ہے ذکر جو ہے اہل بیت میں نہیں آتا ہے، لیکن عمومی طور پر حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت میں آتی ہیں، اور عمومی طور پر آج کے سادات کرام بھی اہل بیت میں آتے ہیں۔ خصوصی طور پر اہل بیت کا ذکر ان 5 جو ہے نفوس قدسیہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو اسلام کے علمبردار ہیں، اسلام کو آگے لے کر آنے والے ہیں۔ اے معزز سامعین کرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مباہلے کی دعوت دی اور یہودی نصرانی عبد المسیح جو ہے پادری نے وہ جو کہا کہ آؤ اپنے بچوں کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر مباہلہ کرتے ہیں، اس نے دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اے لوگوں، اس وقت میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری نظریں نہیں دیکھ رہی ہیں۔ کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو آ رہے ہیں، ایک کے گود میں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام حسین ہیں، اور ان کے نیچے حضرت امام حسن ہیں، ان کے پیچھے خاتون جنت ہیں، ان کے پیچھے مولا کائنات ہیں۔ اگر یہ لوگ رب کی بارگاہ ہمیں کسی پہاڑ کے ہٹنے کے لیے دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو ہٹا دے گا، اور ہمارے لیے کیا چیز ہے؟ اگر چاہتے ہو کہ نسل یہودیت باقی رہے تو ان کی بد دعاؤں سے بچو، یہ اہل بیت ہیں۔ اور اس وقت عبد المسیح آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پر پڑ گیا اور کہنے لگا کہ میں جزیہ دینا چاہتا ہوں، آپ سے مباہلہ کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ آج اگر مباہلہ کر لیا تو ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر وہ مباہلہ ہو گیا ہوتا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امام حسن کو اور امام حسین کو اور خاتون جنت کو مولا کائنات کو جو تلقین فرمائی تھی، وہ یہ کہا تھا جس وقت میں ان کے لیے بددعائیں کروں تم آمین کہہ دینا۔ اس وقت اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ عبد المسیح کہتا ہے جو پادری ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر اس وقت یہ لوگ آسمان کے ٹوٹنے کی دعا کر دیں تو آسمان بھی ٹوٹ جائے، اگر یہ لوگ زمین جو ہے ٹوٹنے کی دعا کر دیں تو زمین ٹوٹ جائے، اگر یہ لوگ پہاڑ کھسکانے کی دعا کر دیں تو پہاڑ کھسک جائے۔ یہ ہے نبی کے گھر والے، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا ذکر اور جن کی محبت کے لیے ہم اور آپ کو کہا ہے کہ اس سے محبت کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت کے بارے میں، ان کے حق بارے میں، آپ کے حق سے آپ ہمیشہ یاد رکھا کرو اور ان کے حق سے ہمیشہ ڈرا کرو، ان کے حق جو حق میں ہمیشہ صحیح فیصلے کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے بارے میں ہم اور آپ کو بار بار تنبیہ فرمایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا
کا ذکر قرآن میں آتا ہے انما یرید اللہ لیذبح عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، یہ تو پاکی کا ذکر ہو گیا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا محبت اہل بیت کے بارے میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المحدث فی القربى، اے نبی کے گھر والوں سے محبت کر لو. اگر تم نبی کے گھر والوں سے محبت کرو گے تو تمہارا دنیا بھی سمجھ جائے گی، تمہاری آخرت بھی سمجھ جائے گی، کیونکہ نبی کے گھر والوں کے علاوہ تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہے. نبی کے گھر والوں کے لیے محبت کرو گے تو میدان محشر میں بھی کامیاب رہو گے، اور دنیا و آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی تمہیں رسوائی سے بچا لے گا. محبت رسول کیا ہے؟ محبت اہل بیت کیا ہے؟ محبت اہل بیت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احد حتى اكون احب الیہ من نفسہ وتكون عطرتی احب الیہ من عطرتہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ واہلی احب الیہ من اہلہ. تم اس وقت تک مومن اور ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم اپنے سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگو، اور اپنے گھر والوں سے زیادہ ہمارے گھر والوں سے محبت نہ کرنے لگو، اپنے ادرتیوں سے زیادہ ہمارے ادرتیوں سے محبت نہ کرنے لگو، اور اپنے اہل خانہ سے زیادہ ہمارے گھر والوں سے محبت نہ کرنے لگو. اسی کا ذکر قرآن نے فرمایا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المحدث فی القربى، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے اللہ ان سے کچھ طلب نہیں کرتا ہے، لیکن آپ کے قرابت داروں کی محبت اگر یہ چاہتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو تو آپ کے گھر والوں سے محبت کریں. گھر والے کون ہیں؟ گھر والے یہ ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احبنی واحب ہاتین وامہما وابوہما کان معی درجتی فی یوم القیامت، یعنی جو مجھ سے محبت کرے اس کے بعد میں ان دونوں سے محبت کرے، وہاتین یعنی حسنین سے امام حسن سے امام حسین سے محبت کرے، وامہما اور ان کی ماں خاتون جنت سے محبت کرے، وابوہما اور ان کے باپ حضرت اولا مولا علی سے محبت کرے، کہانا میں درجتی فی یوم القیامت، تو جنت میں وہ میرا پڑوسی ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، ذکر شہدائے کربلا، پنجتن پاک کا دامن، پنجتن پاک کا دامن، اہل بیت کا دامن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، ذکر شہدائے کربلا. اور محبت اہل بیت کا جب تذکرہ آتا ہے تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المحدث فی القربى کی جب یہ آیت مبارکہ تمام مفسرین نے پڑھی، تمام مفسرین نے دیکھی تو وہ پکار کر حضرت علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کشاف میں ارشاد فرماتے ہیں اور ایک حدیث نقل فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا وہ شہادت کی موت مرا. اور پھر فرماتے ہیں الا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا اس کی فوتگی ایسے ہوئی کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر مرا. پھر فرماتے ہیں ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کر کے مرا وہ توبہ کر کے ہی موت پا سکتا ہے، مر سکتا ہے. پھر فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا مستکمل الایمان. خبردار ہو جاؤ، سن لو اے لوگو، اہل بیت کی محبت پر فوت جو ہوگا وہ مکمل ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا. یہ فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر ونکیر. کان کھول کر سن لو، جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اسے حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت منکر نکیر جنت کی بشارت دیتے ہیں. سبحان اللہ. فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروش الی بیت زوجها. آگاہ ہو جاؤ، جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کر کے ایسے گیا تو عزت کے ساتھ جنت میں روانہ کیا جائے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں ومن مات علی حب آل محمد فتح له فی قبرہ بابان الی الجنت. جان لو، جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اس کی قبر میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. فرمایا جاتا ہے الا وحب من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ ومزارہ ملائکۃ الرحمت. آگاہ ہو جاؤ، جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو ملائکہ
زیارت گاہ بنا دیتا ہے. پھر فرماتے ہیں الا و من مات علی حب آل محمد مات اہل السنت والجماعہ. اس سے بڑی تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، اہل بیت کا دامن، اہل بیت کا دامن، نعرہ تکبیر، مرد زمزم نہیں چھوڑیں گے. آمین آمین. ہاں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اہل سنت کا ذکر کہاں آیا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذکر بھی فرمایا تو خاص موقع کے لیے فرمایا. فرماتے ہیں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم الا و من مات علی حب آل محمد مات اہل السنت والجماعت. خبردار ہو جاؤ، سن لو، جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا وہ مسلک اہل سنت والجماعت پر فوت ہوا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی نہیں، خوشخبری لوگوں کو، بشارتیں لوگوں کو کہ اہل بیت نبوت و خاندان رسالت سے جو محبت کرتا ہے، جو لوگ محبت کرتے ہیں اور جو لوگ دشمنی رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا وہ بھی یاد رکھیں. الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ آیۃ من رحمت اللہ. الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا. الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یبشرما رائحۃ الجنۃ. یعنی خبردار ہو جاؤ، سن لو، ہوشیار ہو جاؤ کہ کس کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ اہل بیت نبوت کے بارے میں. جو شخص اہل بیت کے ساتھ بغض و عداوت رکھے گا اور جب وہ مرے گا قیامت کے دن جب وہ اٹھایا جائے گا تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہے. اور آگاہ ہو جاؤ کہ جو شخص اہل بیت سے بغض و عداوت پر مرا وہ کافر ہو کر مرا. کان کھول کر سن لو، جو شخص اہل بیت نبوت سے بغض و عداوت ہو کر مرا وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا، وہ جہنم میں جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اہل بیت اتحاد، اہل بیت اتحاد، نعرہ تکبیر. ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری. مولا حسین کا دامن، حسن کا دامن، علی کا دامن، فاطمہ کا دامن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سنیو جنت ملے گی انشاءاللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس شہزادی کا انتقال کربلا. ان کے 6 شہزادے تھے. یہ اہل بیت کی فضیلت میں نے ابھی بیان کیا کہ آپ اہل بیت سے اگر محبت کرتے ہیں تو آپ کا ٹھکانہ انشاءاللہ ہر حال میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت جھیلنا پڑے گا، لیکن انشاءاللہ اہل بیت ہی کی محبت کے صدقے میں آپ بخشے جاؤ گے انشاءاللہ. یہ میرا ایمان ہے اور میرا یہ دل ہے انشاءاللہ. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 شہزادے اور شہزادیاں ملا کے حضرت امام حسن سب سے بڑے، حضرت امام حسین ان سے چھوٹے، پھر ان سے چھوٹے حضرت امام محسن، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت سیدہ زینب. حضرت سیدہ زینب کا نکاح حضرت جعفر سے ہوا تھا اور حضرت کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا. اور حضرت رقیہ اور حضرت امام محسن یہ 2 بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ولادت 15 شعبان معظم 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں ہوئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خوشخبری جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی گود میں دیا گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضور سیدنا سرکار امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہن اقدس میں ڈالا اور ان کے لیے دعا فرمائی. حضرت علی سے کہتے ہیں اے علی بچے کا نام رکھ دو. حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ نام تو آپ ہی رکھیں گے.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہ میں نام رکھوں گا، نہ تم نام رکھو گے، نہ خاتون جنت نام رکھیں گی، نام اس کا میرا پروردگار رکھے۔ حضرت سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو فرمایا، جبریل امی ایک نام کا ٹکڑا لیے حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے شہزادے کا نام آج سے شفر ہے، یہ سریانی لفظ ہے، اور یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بچے کا نام تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کے بچے کا نام تھا شفر، جس کے معنی عربی میں حسن کے ہوتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں ناموں کو جنت میں رکھا۔ فرماتے ہیں الحسن والحسین اسمان اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ دونوں نام جنتی ناموں میں سے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا، یعنی دعوت بھی کھلائی۔ اس سے پتہ چلتا عقیقہ کر کے دعوت کھلانا بھی سنت ہے۔ دعوت کھلائی اور سر مڈوایا، اور اس کے بعد جتنا بال حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے نکلا وہ اس کے برابر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی خیرات کیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 6 سال کے تھے اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال کربلا ہوا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ کے یاد اور آپ کی عقل مندی اور دانش ولی کا یہ عالم تھا، اتنی چھوٹی سی عمر ہونے کے باوجود بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیث مبارکہ کہ راوی خود حضرت امام حسن ہی ہے۔ اتنی چھوٹی سی عمر جب کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، کون امام حسن؟ اب سن لیجئے حضرت امام حسین، اس کے 1 سال کے بعد امام حسن پیدا ہوئی۔ اس کے 1 سال کے بعد سن 4 ہجری میں 5 شعبان المعظم کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی، اور آپ کی جب عمر مبارک 5 سال تھی تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے دار البقاء کی طرف رخصت کی۔ اس کے باوجود 5 سال کی عمر رکھتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی حدیث مبارکہ آپ نے خودی روایت کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہزادوں کے حالات مناظر کریں۔ یہ دونوں شہزادے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ فرماتے ہیں الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب جو جوان جنت میں جانا چاہتا ہے وہ یہ آج سے اپنا محاسبہ اور موازنہ کر لے، کیا حضرت امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین کے نقش قدم پر وہ چلتا بھی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے حضرت امام حسن ہیں، حضرت امام حسین ہیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بچوں کو کشتی لڑوا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے کہا اے حسن حسین کو پکڑ لو۔ خاتون جنت مولائے کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین چھوٹے ہیں حسن بڑے ہیں، کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اے حسین حسن کو پکڑ لو، اور آپ نے الٹا کہا کہ اے حسن حسین کو پکڑ لو۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کہنا خاتون جنت اور علی تم نے دیکھا، لیکن ادھر سے حضرت جبریل ہے جو کہہ رہے ہیں اے حسین حسن کو پکڑ لو۔ یہ گھر کے دربان تھے مولائے علی کے حضرت جبریل امین۔ حضرت جبریل امین جب آتے تھے نا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جب آتے تھے تب پوچھتے نہیں تھے، لیکن جب خاتون جنت کے دروازے پر آتے تھے تو دستک دیتے تھے اور جواب آتا تھا من ھذا، کون ہے؟ تو جواب آتا تھا انا جبریل، میں جبریل ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں داخلہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا تھا افتح الباب، دروازہ کھول دو، انا جبریل، میں جبریل ہوں، کچھ لے کر آیا ہوں۔ یہی واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دونوں شہزادے رو رہے ہیں
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازے سے گزر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر ٹھہر کر دستک دیتے ہیں، بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا دروازہ کھولتی ہیں، حسنین کریمین گلے سے لگ جاتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بچے مچل گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ہم کو صرف پہلا پھسلا کر رکھے ہوئے ہیں اور آج کہہ رہے ہیں کپڑا لائیں گے، کل کہہ رہے ہیں کپڑا لائیں گے، پرسوں کہہ رہے ہیں کپڑا لائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک میں آنسو کے قطرے ظاہر ہوئے، اور کیوں نہ ہوتے جو ساری کائنات کا مرکز عقیدت ہو اس کے شہزادوں کے پاس کپڑے نہ ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹا صبر کر لو، اور وہاں سے اٹھ کر آپ چلے آتے ہیں، جب اٹھ کر چلے آتے ہیں دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کون دروازے پہ دستک ہوتی ہے؟ کون ہے دروازے پر؟ آپ اہل بیت کا درزی ہوں، سبحان اللہ، اہل بیت کا درزی ہوں، کپڑا لے کر آیا ہوں۔ حضرت امام حسن حضرت امام حسین کا کپڑا دیا اور چلے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں سے کپڑا لے کر جب دروازے پر پہنچے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دروازے پر دستک دی، حضرت فاطمہ الزہرا نے دروازہ کھولا، کہا یا رسول اللہ آپ کپڑا لے کر آئے ہیں؟ کہا ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی طرف سے ایک درزی آیا تھا اور کہہ رہا تھا رسول اللہ اور رسول نے بھیجے ہیں، تو آپ بتائیے آپ نے تو کپڑا پہلے بھیج دیا ہے، اوپر سے آپ کپڑا لے کر آئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے مجھ پر وحی آ چکی تھی اور جبریل آ کر کہہ چکے تھے یا رسول اللہ خاتون جنت کے دروازے پر جا رہا ہوں، کیا جا کر کہوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خاتون جنت کے دروازے پر پہنچنا تو یہ مت کہنا میں جبریل ہوں، یہ کہنا میں اہل بیت کا درزی اہل بیت کا درزی ہوں، اتنا کہنا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ وہ حضرت جبریل تھے جو جنت سے جوڑا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کا لے کر آئے، حسنین کریمین کا لے کر آئے تھے۔ یہی حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام حسن مجتبیٰ حاضر ہوتے ہیں۔ اتفاق سے ایک صحابی کسی جنگل میں تشریف لے گئے تھے، ایک ہرنی کا بچہ اتفاق سے انہیں کسی جھاڑی میں پھنسا مل گیا، اس کو لے کر آ گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیا۔ اتفاق سے حضرت امام حسن مجتبیٰ گود میں بیٹھے ہوئے تھے، اب اٹھ کر جلدی سے ہرنی کے بچے کو پکڑ لیتے ہیں، رسول کریم نے منع کیا لیکن صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کو میں آپ کے شہزادے کو دے رہا ہوں۔ اب حضرت امام حسن جو ہے جو 4 سال کی عمر مبارک ہے لیتے ہیں اور جلدی سے بچے کو لے کر آپ گھر پہنچتے ہیں۔ جب گھر پہنچتے ہیں امام حسین نے کہا بھائی جان آپ کی ہرنی کے بچے کو مجھے دے دیں۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا نہیں بالکل نہیں، اس لیے کہ میں نانا جان سے لے کر آیا ہوں، جاؤ نانا جان کی بارگاہ میں ہرنی کا بچہ لے کر آؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ، حضرت سیدنا امام حسین بصیر ہو گئے، اے اپنی جان کر دیجئے نا بھائی جان سے کہ ہرنی کا بچہ مجھے دے دے۔ بابا جان علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم بھی آ گئے، اے بابا جان امام حسن سے کہہ دیجئے، بھائی جان سے کہہ دیجئے ہرنی کا بچہ مجھے دے دیں۔ حضرت علی کہتے ہیں حسن بچہ کہاں سے لائے ہو؟ فاطمہ کہتی بچہ کہاں سے لائے ہو؟ رسول کریم کی بارگاہ سے لائے ہیں۔ اب حضرت علی اور خاتون جنت کا ایک جواب، اگر امام حسن کے لیے بچہ آ سکتا ہے تو جاؤ تمہارے لیے بھی بچہ آ سکتا ہے، جاؤ نبی مالک و مختار کی بارگاہ میں ہرنی کا بچہ لے کر آؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھاگتے ہوئے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ پہنچے اور جا کر قدموں میں مچل جاتے ہیں، اے نانا جان ایک بات میں آپ سے کہنے آیا ہوں۔ بیٹا کیا بات کہنے آئے ہو؟ آپ نے امام حسن کو بچہ دیا ہے نا ہرنی کا؟ کہا ہاں ہم نے ہی بچہ دیا ہے ہرنی کا۔ کہا یا رسول اللہ مجھے بھی بچہ چاہیے۔ بیٹا ایک ہی بچہ تھا، ایک صحابی لائے تھے انہوں نے دے دیا، جاؤ دونوں اسی پر اتفاق کرو۔ نہیں نانا جان مجھے بچہ چاہیے اور دوسرا بچہ چاہیے، حسن بھائی کھیلنے نہیں دیتے ہیں لہذا مجھے دوسرا ہرنی کا بچہ چاہیے۔ اور رونے لگے، قدموں پہ مچل گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اب کہاں سے بچہ لا کر دوں؟ تم جانتے ہو ایک ہی تھا، جھاڑیوں میں پھنسا تھا، صحابی لا کر دے دیے، امام حسن لے گئے اسی میں جا کر کھیل لے۔ اس میں کیا دیکھتے ہیں ایک ہرنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بچے کے ساتھ آ رہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کان مبارک میں گوش مبارک میں ہرنی نے کچھ کہا اور بچہ وہی رک گیا، ماں چلی گئی، ہرنی کا بچہ نہیں گیا، گویا وہ بھی جانتا ہے اللہ کے رسول صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہرنی معلوم ہے کار میں کیا کہہ کر گئی ہے؟ کہا کیا کہہ کر گئی ہے؟ یہ کہہ کر گئی ہے، صحابہ سے فرماتے ہیں نبی یہ کہہ کر گئی ہے یا رسول اللہ ایک بچہ پہلے امام حسن لے آئے، اب دوسرے بچے کی ضد حضرت امام حسین نے کیا ہے، میں نے اپنے بچے کو سمجھا دیا ہے دنیا کا سب سے خوبصورت کھیلنے والا بچے کو تم کھلونا بننے والے ہو، جاؤ امام حسین میں کھلونا تم بن جاؤ، اور اسی لیے میرا بچہ اس ہرنی کا بچہ میری بارگاہ میں رک گیا، اور یہ ہرنی جو بچہ دے کر گئی ہے امام حسین کو لے کر گئی ہے حضرت سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہ، کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے عرف و اعلیٰ ہیں، کتنی بلندیوں پر ان کی قسمت ہے، اگر جو یزیدی نہ سمجھ سکے وہ بہت بڑا نابکار ہے، اور ہمارے دور کے سب سے بڑے یزیدی وہ ہیں جو سبیل حسینی سے روکتے ہیں، ہمارے دور کے سب سے بڑے یزیدی وہ ہیں جو نیاز حسینی سے روکتے ہیں، ہمارے دور کے سب سے بڑے یزیدی وہ ہیں جو ذکر حسینی سے روکتے ہیں، ہمارے دور کے سب سے بڑے یزیدی وہ ہیں جو محفل حسینی سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالی حسنین کریمین کی محبت ہمارے دلوں میں ودیت فرمائے، اہل بیت اطہار کی تعظیم و تقریب ہمارے دلوں میں ودیت فرمائے، اور ان تمام بدبختوں کو پروردگار عالم اپنے سلیم عطا فرمائے جو طرح طرح اعتراض کرتے نظر آتے ہیں۔ یہی حسنین کریمین ہیں، تختیہ لکھتے ہیں، تختیہ لکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، یا رسول اللہ دیکھیے تختی کس کی اچھی ہے، بھائی حسن کی اچھی ہے یا بھائی حسین کی اچھی ہے؟ دونوں بھائی جب نانا جان کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اگر حسن کے لیے کہہ دیں اچھی ہے تو حسین کو اچھی نہیں لگے گی، اگر حسین کو کہہ دیں تو حسن کو اچھا نہیں لگے گا، اب لہٰذا میں ان دونوں کا فیصلہ نہیں کر سکتا، جو ساری کائنات کا فیصلہ کر رہا ہے وہ اپنے نوازوں کا فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے۔ اب دیکھیں حالانکہ اختیار میں تھا لیکن رسول دونوں شہزادوں کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے، آقا نے فرمایا جاؤ اپنے بابا جان علی کے پاس چلے جاؤ۔ اب جب مولا کائنات کی بارگاہ میں پہنچے وہاں تو اور سچویشن الٹا ہو گیا، وہ کہتے ہیں میں تو بیٹا تم لوگوں کی تختیوں میں اتنے خطرناک الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اتنے زبردست تحریریں لکھی ہوئی ہیں، اتنے فصیح و بلیغ جملے لکھے ہوئے ہیں، اور اتنی خوبصورت جو ہے تحریر ہے کہ میں فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا ہوں۔ جاؤ اپنی امی خاتون جنت کے پاس چلے جاؤ۔ اب خاتون جنت کے پاس پہنچتے ہیں، امی جان تختی کس کی اچھی ہے؟ امی جان کہتی ہے بیٹا ہم سے نہ ہو پائے گا۔ اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے 2 موتیاں دی ہیں یا ایک سیب دیا ہے، دونوں روایتوں میں آتا ہے، اور کہا ہے اسے آسمان میں اچھال دینا، اور موتیاں ایک موتی امام حسن پہ گرے اور دوسری موتی امام حسین پہ گرے، اور اگر سیب کا مسئلہ ہے تو سیب ہوا ہی میں 2 ٹکڑے ہو جائے اور برابر کا ٹکڑا ہو، جس کا وزن برابر ہو، جس کا مقدار برابر ہو، جو سب سے خوبصورت ہو، جو جنتی پر ہو، اس کو ٹکڑے میں کرنا اور برابر مقدار میں حسن و حسین کی تختی پر گرانا، یہ تمہارا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جبریل دیر کس بات کی ہے؟ مجھ سے چلے گئے، حضرت مولا علی سے گئے، حضرت خاتون جنت سے گئے، پھر میری بارگاہ میں وہ دیکھو آ رہے ہیں، جلدی کرو۔ اس کے بعد میں آ گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اب موتی اچھال دو، موتی اچھالنے کا وقت آ گیا ہے۔ جبریل نے موتی اچھالا اور ایک جو ہے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے شہزادے بڑے جو امام حسن ہیں ان کی تختی پر گرا، دوسرا موتی حضرت امام حسین کی تختی پر گرا اور برابر گرا کہ موتی کا دائرہ گول ہوتا ہے، شکل گول ہوتی ہے۔ جبریل کو یہ بھی رب نے کہا تھا کہ موتی ٹھڑک کر زمین پر نہ جائے، تختی پر ہی رہے۔ یہ حضرت امام حسن ہے، یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ہے۔ صلی اللہ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب یہ تو دونوں شہزادوں کے بارے میں ہے، ایک
ایک بار کا واقعہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا امام حسین آتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمیں تو کپڑا مل گیا ہے لیکن ہمیں سواری نہیں ملی ہے, ہم عیدگاہ کیسے جائیں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عیدگاہ جاؤ گے اور تمہیں سواری بھی ملے گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پر حضرت سیدنا امام حسین کو, حضرت امام حسن کو انگلیوں میں پکڑ لیا, اپنے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سامنے سے آتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سواری کتنی اچھی ہے. آقا نے فرمایا سواری تو دیکھ لیا, یہ نہ دیکھا کہ سوار کرنا اچھا ہے, یہ نہ دیکھا کہ سوار کرنا اچھا ہے. عشق و محبت کا عالم چل ہی رہا تھا, عشق و محبت کا عالم چل ہی رہا تھا. اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ خاتون جنت کے پہنچ گئے. بچے کہاں گئے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر حضرت خاتون جنت بچوں کو تلاش کر کے لے کے آئیں. میٹھی لگے ہوئے ہیں ہاتھ میں. کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہزادے کہاں تھے؟ کہا باہر کھیلنے گئے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھیلنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہو, آج سے کان پکڑو, توبہ کرو, آج کے بعد نہیں جاؤ گے. کہا ہم کھیلنے مٹی میں نہیں جائیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا ایک سوال کا آپ جواب دو, یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ دنیا میں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ دنیا میں سب سے مرتبے والا کون ہے؟ سب سے اعلیٰ کون ہے؟ حضرت حسن و حسین کریمین ایک ساتھ جواب دیتے ہیں دنیا میں سب سے اعلیٰ ہم ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم یا غالباً حضرت ابو بکر ساتھ میں کھڑے تھے. وہ ترچھی نگاہوں سے دیکھنے لگے یہ حسنین کریمین کا جواب کیا ہے؟ مولا علی نے ڈانٹا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ سب سے اعلیٰ اس دنیا میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آقا کریم نے فرمایا بچوں کو بولنے دو, بیٹا بتاؤ دنیا میں کس طرح تم سب سے اعلیٰ ہو؟ کہا آپ کے بابا یا آپ کے نانا جان نبی نہیں ہے, نانا جان نبی ہے, آپ کے بابا جان علی نہیں ہے, ولی نہیں ہے. میرے بابا جان علی ہیں, ولی ہیں. آپ کی امی جان جنتی جوان عورتوں کی سردار نہیں ہے, میری امی جان جنتی جوان عورتوں کی سردار ہیں. اور یہ دونوں بھائی دونوں جنتی جوان اور مردوں کے سردار ہیں. تو اے نانا جان بتائیے دنیا میں اعلیٰ کون ہوا؟ شہزادوں کی پیشانی رسول کریم نے چوم لی. کہا ہے میرے شہزادے تم نے سچ کہا, اس سے پتہ چلتا ہے حسنین کریمین کا مرتبہ کیا ہے, حسنین کریمین کا مرتبہ کیا ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا کلی جس میں حسن اور حسین پھول انشاءاللہ تعالی حضرت امیر معاویہ یزید فرید حضرت سیدنا امام حسن مجتبی حضرت سیدنا امام حسین ساتھ میں امام مسلم کی کوفہ روانگی اور ان کی شہادت, ان کے بچوں کی روانگی اور رخصت حضرت سیدنا امام حسین مدینہ طیبہ بیان کیا جائے گا. کھڑے ہو جائیں صلوات و سلام. سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین. کریا نوش جسے شہادت کا جام, کریا نوش جسے شہادت کا جام. اس حسین ابن حیدر بنا ہو سلام, اس حسین ابن حیدر بنا ہو سلام. میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام. سلام یا حسین, السلام یا حسین, السلام یا حسین. جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا, جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا,
دیا سب کچھ اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سب گھر کا سب گھر کا سب تم نے پر خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین جن کو دوشت نبی پر بٹھایا گیا جن کا جنت سے جوڑا بنایا گیا جن کو دوشت نبی پر بٹھایا گیا جن کا جنت سے جوڑا بنایا گیا جن کو تیروں سے چھلے کرایا گیا جن کو تیروں سے چھلے کرایا گیا جن کے بیٹے کو قیدی بنایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اے حسین تجھے سلام اے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے لوریاں دے کے نوری سلاتے